بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. إن الله يفعل ما يريد. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. سورہ حج کی آیت نمبر 14 تا 16 آپ احباب کے سامنے تلاوت ہوئی ہے. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یدخل الذین، داخل کرے گا ان لوگوں کو، آمنو، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل کیے اچھے، جنات، ایسی جنت میں، ایسے باغات میں، تجری من تحتها الانہار، بہتی ہیں اس کے نیچے نہریں. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یفعل، کرتا ہے، ما یرید، جو چاہتا ہے. من کان یظن، وہ شخص کہ جو یہ گمان کرتا ہے کہ ان لن ینصرہ اللہ، کہ ہرگز اللہ اس کی مدد نہیں کرے گا، فی الدنیا، دنیا میں، والآخرہ، اور آخرت میں، فلیمدد بسبب، بس چاہیے کہ ایک رسی لمبی کرے، ایک رسی تان لے، الی السماء، آسمان کی طرف، ثم یقطع، پھر چاہیے کہ اس
اسی کو کاٹ ڈالے۔ فَلْيَنْظُرْ، پھر چاہیے کہ وہ دیکھے، هَلْ يُذْهِبَنَّ، کیا دور کرتی ہے کیدہ، اس کی تدبیر، ما یغیظ، اس چیز کو جو اس کو غصے میں ڈالتی ہے، وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، انزلنا، ہم نے اسے نازل کیا، آیات بینات، واضح نشانیاں دے کر، وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالی، یہدی، ہدایت دیتا ہے، من یرید، جسے چاہتا ہے۔ پچھلی آیات کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالی ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے ما سوا غیروں کو مشکل کشا، حاجت روا، دستگیر سمجھا کرتے تھے، اور اللہ کے سوا کسی غیر کو بھی نفع نقصان کا مالک سمجھتے تھے، نفع نقصان کا مالک سمجھتے تھے، میرے رب نے ان کے اس کفریہ شرکیہ نظریے کی تردید فرمائی اور ان لوگوں کا حال بیان کیا۔ اللہ اپنی ذات، صفات، افعال میں کسی غیر کی شرکت برداشت نہیں کرتا۔ اللہ کائنات میں ہر انسان کی مغفرت کر دے گا سوائے اس کی جس نے اپنے رب کے ساتھ شرک کیا، جس نے اس کے نبیوں کی عقائد میں سے ایمان لانے والے جو چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار کر دیا، وہ شخص کافر، اور کافر شخص کی اللہ مغفرت کبھی نہیں کرے گا، کافر کی مغفرت کبھی نہیں کرے گا۔ یہی وجہ تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بڑی محبت کرنے والے تھے، آپ کا بڑا خیال کرنے والے تھے، اور بڑی آپ کو ساتھ شفقت والا معاملہ رکھنے والے تھے۔ کافروں، مشرکوں کو ضرورت نہیں ہوتی تھی حضرت ابو طالب کے ہوتے ہوئے دنیا کی سطح پر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نقصان پہنچا سکے، تو پیار تھا۔ وقت قریب آیا، زندگی میں نامعلوم کتنی مرتبہ کہا ہوگا چچا جان کلمہ پڑھ لیں، پھر فرمایا آخری وقت جب تھا کہ میرے کان میں ہی پڑھ لیں، آہستہ سے پڑھ لیں، کان میں ہی پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، گواہی دے دے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، میرے کان میں ہی گواہی دے دے، لیکن نہ دے سکے، نصیب میں شاید ایمان ہی نہ تھا، اور اسی حال میں دنیا سے چلے گئے۔ وجہ کیا تھی کہ کلمہ گو ہو جائے تو پھر اللہ انہیں جنت میں بھیج دے گا، معاف کر دے گا، ان کی بخشش کر دے گا۔
اگر کلمہ ہی نہ رہا اور توحید کی رسالت کی گواہی نہ دی تو پھر مغفرت کے کوئی ایسا راستہ نہیں کہ اللہ پاک انہیں جنت میں داخل کر دے، کہ اللہ کی طرف سے دو ٹوک فیصلہ ہے، اپنے ایمان کو بچا کر رکھو، یہ عظیم دولت ہے، اس کے بغیر تمہاری مغفرت ہو ہی نہیں سکتی، ہو ہی نہیں سکتی۔ تو پچھلی آیات کریمہ میں میرے رب نے ان لوگوں کے کفریہ عقائد نظریات کی تردید فرمائی اور فرمایا کہ یہ جو غیر کو نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو یہ کیوں نہیں سمجھتے اس بات کو کہ اگر اللہ جل جلالہ کسی کو کوئی نقصان دینا چاہے، تکلیف پہنچانا چاہے، مصیبت میں ڈالنا چاہے، فلا کاشف لہ الا ہو، دنیا کی کوئی طاقت اسے ہٹا نہیں سکتی۔ وہ فرمایا وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر اللہ کسی کو پر اپنا فضل کرنا چاہے، نعمتیں دینا چاہے، خوشیاں خوشحالیاں دینا چاہے، تو دنیا کی کوئی طاقت اسے محروم نہیں کر سکتی۔ اللہ ہی نفع نقصان کا مالک ہے۔ اللہ جل جلالہ نے آج کے سبق میں اہل ایمان کا تذکرہ فرمایا، پچھلے سبق میں اہل کفر کا تذکرہ فرمایا، ان آیات کریمہ میں اہل ایمان کا تذکرہ فرمایا میرے رب نے ان اللہ یدخل الذین، بے شک جو لوگ اللہ جل جلالہ پر ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اچھے عمل کیے، یدخل الذین، اللہ داخل کرے گا، کنہیں داخل کرے گا؟ آمنوا، ایمان والوں، وعملوا الصالحات، اچھے عمل کرنے والوں کو، برے عمل کرنے والوں کو نہیں، اچھے عمل کرنے والوں کو کہاں داخل کرے گا؟ جنات، ایسی جنات ایسے باغات میں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، ایسے باغات۔ آپ کہیں گے کہ باغات، یہ چشمے، یہ نہریں، یہ درختوں کے سائے، اللہ نے آپ کو تو بھرمار کی ہوئی ہے آپ کے لیے، آپ کو کے لیے درختیں بھی وافر مقدار میں، آپ کے پاس پانی بھی وافر مقدار میں، آپ کے پاس سایہ بھی وافر مقدار میں دنیا میں، اس لیے ہم لوگوں کو اتنی اس کی قدر نہیں۔ اللہ جل جلالہ نے یہ باتیں جو ارشاد فرمائی، یہ آپ کے لوگوں پر قرآن جو نازل ہوا، ان لوگوں کو لوگ ترسا کرتے تھے سائے کے لیے، پانی کے لیے، سائے کے لیے، درختوں کے سائے کے لیے، اور 20 میل تک انہیں کوئی درخت کا سایہ نہیں ملتا تھا، 20 میل تک انہیں پانی کا دور تک کوئی نام و نشان نہیں ملا کرتا تھا۔ عرب کی گرمی، پہاڑی ریگستانی علاقے، اور دور تک کوئی درخت نہیں۔ اللہ جل جلالہ نے انہیں فرمایا کہ دنیا میں آج جو مشقتیں اٹھا رہے ہو، ایمان لائے، اچھے عمل کیے، اللہ تمہیں یہ نعمتیں عطا فرمائے گا۔ آج تمہارے پاس درخت نہیں، اللہ ایسے درخت عطا فرمائے گا کہ 100 برس تک گھوڑا دوڑتا رہے اور اس کا سایہ ختم نہ ہو سکے، ایسے درخت عطا فرمائے گا کہ ان درختوں کے نیچے سے دودھ کی نہریں، شراب کی نہریں، شہد کی نہریں، صاف شفاف پانی کی نہریں، اور اس کی درخت کی ٹہنیاں سونے کی، چاندی کی، اس کے پتے جو ہے ریشم کے، مٹی زعفران کافور کی، اللہ پاک ایسے درخت تمہیں عطا فرمائے گا۔ تو اللہ جنت کا حسن بیان فرما رہا ہے تاکہ دنیا کے اندر لوگ جو ہے اس کی قدر کر سکیں، اس کی
طلب اپنے اندر پیدا کریں۔ آج دنیا کے اندر تمہیں یہ چیزیں نظر نہیں آتی، اللہ کل قیامت کے دن عطا فرمائے گا، اور فرمایا جنات تجری من تحتها الانہار، بہتی ہیں اس کے نیچے نہریں۔ ان اللہ یفعل ما یرید، بے شک اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے، اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا، وہ شخص کہ جو گمان کرتا کہ اللہ ہرگز نہیں مدد کرے گا اس کی، کس کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ان لن ینصرہ، یہ ضمیر کا مرجع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ لوٹ رہی ہے، بتلا رہی ہے کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ ہرگز نہیں مدد کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ جس شخص نے نور ایمان، نور توحید، نور رسالت کے تقاضوں کو پورا کیا، اس کے مطابق زندگی گزاری، اللہ پاک ساری کائنات کی چیزوں کو اس کے ماتحت کر دے گا، فرمانی کر دے گا، ریل پھیل ہو جائے گی اور تم دنیا پر حکمران بن جاؤ گے۔ اللہ تمہیں بہت کچھ نوازے دنیا کے اندر۔ وہ لوگ پھر آگے سے ٹچکرے کیا کرتے، ہنسا کرتے اور کہا کرتے اس کے پاس ایسے لوگوں کی جماعت ہے، کسی کے پاس قمیض نہیں تو کسی کے پاس جوتے نہیں، کسی کے پاس سر ڈھانپنے کے لیے کپڑے نہیں، اور یہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ ہم دنیا پر حکمرانی کریں گے، دنیا ہمارے ماتحت ہوگی۔ اگر آپ نور ایمان، نور توحید کو پورا کر لو تو ان کے پاس تو چند مختصر سے لوگوں کی جماعت ہے، کسی کے پاس کپڑا نہیں، کسی کے پاس کھانے کے لیے نہیں، کسی کے پاس جوتے نہیں، کسی کے پاس سر ڈھانپنے کے لیے کوئی کپڑا نہیں ہے، تو اس کے پاس تو ایسے لوگوں کی جماعت ہے، باتیں اتنی بڑی بڑی کر رہا ہے۔ تو میرے رب نے فرمایا من کان یظن، وہ شخص جو گمان کرتا ہے کہ اللہ اس پیغمبر کی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہرگز نہیں مدد کرے گا دنیا میں اور آخرت میں، تو پھر وہ شخص سے چاہیے کہ لمبا کرے، تان لے، کھینچ ڈالے، ایک رسی الى السماء، آسمان میں، یعنی زمین سے آسمان تک ایک مضبوط رسی لٹکائے اور پھر اس پر چڑھے، اور چڑھتے چڑھتے اس جگہ تک پہنچ جائے جہاں سے اللہ کی مدد کا نزول ہوتا ہے، اور پھر اس مدد کے دروازے کو بند کر دے، رسی کو کاٹ ڈالے اور اس دروازے کو بند کر ڈالے تاکہ وہاں سے مدد نازل نہ ہو۔ میرے رب نے فرمایا فَلْيَمْدُدْ بِالسَّبَابِ، چاہیے کہ وہ لمبا کرے، تان ایک رسی اِلَى السَّمَاء، آسمان کی طرف، ثُمَّ لْيَقْطَعْ، پھر اس پر چڑھنے کے بعد اس مدد کے دروازے کو بند کرے اور پھر اس کو کاٹ ڈالے، فَلْيَنْظُرْ، پھر چاہیے کہ وہ دیکھے هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ، کیا دور ہوتا ہے اس کی اس تدبیر سے، اس کی وہ چیز مَا يَغِيظُ، جو اس کو غصے میں ڈالتی ہے، جو اس کو غصے میں ڈالتی ہے، کہ اتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ایمان نہیں لاتے، تکذیب کرتے ہیں، آپ کو ساحر کہتے ہیں، مجنون کہتے ہیں، دیوانہ کہتے ہیں، طرح طرح کی چیزوں کی نسبتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرتے ہیں، تو دو چیزیں ان کو غصے میں ڈالتی ہیں جس کی بنا پر میرے حبیب کو، میرے محبوب کو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی مدد کے دروازوں کو بند کر ڈالے، پھر دیکھیں کہ کیا غصہ ختم ہوتا ہے ان چیزوں سے، جن چیزوں کی وجہ سے اس کے اندر آگ بڑک رہی ہے اور میرے محبوب پر ایمان نہیں لاتا، اس کی رسالت کو قبول نہیں کرتا۔ فرمایا میرے رب نے وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اسی طرح ہم نے نازل کیا اسے بینات، واضح دلائل دے کر، واضح نشانیاں دے کر، وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، جس کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو اسے ہدایت نہیں مل سکتی، ہدایت اسی کو ملے گی، ہدایت یافتہ وہی ہوگا جس کے اللہ انتخاب فرمائے گا، اور ہدایت یافتہ ہونے کا انتخاب اللہ کس کے لیے کرتا ہے؟ جس میں طلب ہوتی ہے، جس میں طلب ہوتی ہے، جس کا رجحان ہوتا ہے، کھنچاؤ ہوتا ہے کچھ لینے کا،
حق پا لینے کا اگر شوق ہے تو اللہ حق اس تک پہنچا دیتا ہے. اگر اس میں طلب ہی نہیں، شوق ہی نہیں ہے، تو اللہ اس کی ہدایت نہیں فرماتے. اسے جو ہے ایمان کی توفیق نہیں عطا فرماتے. اسی کو ملتی ہے جس میں ہدایت یافتہ ہونے کا کچھ ذوق ہے، کچھ شوق، طلب ہے. بے طلبوں کے اللہ رب العزت کچھ نہیں دیا کرتا، طلبگاروں کو اللہ پاک نوازا کرتا ہے. تو ان آیات کریمہ میں اہل ایمان کو اللہ پاک نے دینے والی تیار کردہ نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے. ایمان لائے، اچھے عمل کیے، اللہ انہیں نعمتوں سے نوازے گا، جنت سے نوازے گا، باغات سے نوازے گا، چشموں سے نوازے گا. لہذا جنت کو پانے کے لیے دنیا میں محنت کرنی پڑے گی، ایمان لانا پڑے گا، ایمان کا بیج سینے میں بونا پڑے گا، اعمال اپنے زندگی میں لانے پڑیں گے. یہ وجود بھی اللہ کے تابع، ظاہر بھی اللہ کے تابع ہو جائے، باطن بھی اللہ کے تابع ہو جائے. اللہ تمہارا بن جائے، اللہ تمہارے ہاتھ بن جائے گا جس سے تم پکڑو، اللہ تمہاری آنکھیں بن جائے گا جس سے تم دیکھو، اللہ تمہارے کان بن جائے گا جس سے تم سنو، اللہ تمہارے رگ رگ میں بے بس ہو جائے گا اور پھر تم گمراہ نہیں ہو سکتے. تم جو ہے اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے کیونکہ تم نے اللہ کو راضی کر دیا، اللہ تم سے راضی ہو گیا، اللہ تمہارا معاون بن جائے گا، مددگار بن جائے گا جب تم اللہ کے ہو جاؤ. اگر تم اللہ کے نہ بنے، اللہ کو بھی تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ کو بھی تمہاری کوئی پرواہ نہیں. اللہ سب سے بہترین دوست، بہترین خالق، بہترین مالک، اس کی قدر کرنے والی قدر کرے. میرا رب خود ہی اعلان کرتا ہے، شکوہ کرتا ہے، ما قدر اللہ حق قدر. اللہ کی لوگوں نے قدر نہ کی جس طرح کی قدر کرنے کا حق تھا. اللہ یہ گلہ کرتا ہے جو اپنے رب کی قدر نہیں کرتے. کتنی نعمتیں اللہ نے اس امت کے، اس انسان کو اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے، لیکن اللہ کی نعمتوں کی قدر ہی نہیں، اللہ کی نعمتوں کی قدر ہی نہیں. یہ دانتوں کے درد، یہ آنکھ کی تکلیف، یہ کانوں کی تکلیف، جسم کا ایک جز بھی ڈیمیج ہو جائے، ایک جز میں کوئی فرق پڑ جائے تو یہ انسان سکون کی نیند سو نہیں سکتا، کچھ کر ہی نہیں سکتا، مقام پورا کر سکتا ہے، نہ دکان چلا سکتا ہے، نہ نیند پوری کر سکتا ہے، نہ کہیں سفر کر سکتا ہے، نہ کہیں خوشی میں جا سکتا ہے، کیونکہ اس کے جسم کا ایک پرزہ جو ہے وہ ہل چکا ہے، اپنی جگہ سے اس میں کچھ خرابی پیدا ہو چکی ہے. تو اب اس کی وجہ سے بے چین ہو گیا. یہ داڑھ کا درد اللہ نے آپ کو قیمت دے کر دیا ہے، یہ دانت آپ کو قیمت دے کر دیا ہے، یہ داڑھیں آپ کو بغیر قیمت کے ملی، یہ دانت آپ کو بغیر قیمت کے ملی. اب کی جن کی داڑھوں میں درد ہوتا ہے، جن کی تکلیفوں میں درد ہوتا ہے، دانتوں میں درد ہوتا ہے، ان سے جا کر پوچھیں کہ آرام کیا ہے، سکون کیا ہے، بے چینی کیا ہے. اچھا چلو ٹھیک ہے، دانت خراب ہو گیا، اس کو ٹھیک کروا لو، نیا لگوا لو. اس کے بارے میں ایک ڈاکٹر صاحب بتلا رہے تھے کہ ایک داڑھ آپ چینج کروائیں اور اس میں مٹیریل آپ اچھا سا اچھا لگوائیں، اعلیٰ کوالٹی کا اس میں لگائیں. 2.5-3 لاکھ روپے ایک دانت کی قیمت ہے، 2.5-3 لاکھ. لیکن پھر بھی ایسا نہیں کہ وہ 10 سال چلے گا، 15 سال چلے گا، کوئی گارنٹی نہیں. اور اللہ نے تمہیں 32 دانت عطا فرمائے بغیر قیمت کے، تم سے پیسے نہیں. یہ آنکھ ہے، ایک ضائع ہو جائے، لا کر دکھاؤ نا. پھر آنکھ کی بینائی ختم ہو جائے، قدرتی کو اللہ پاک نے دی ہے بینائی، پھر لا کر دکھاؤ بینائی. قوت سماعت ختم ہو جائے، پھر لا کر دکھاؤ نا. اس طرح کا کام کو پرزا اندر جوڑ کر دکھاؤ کہ تم سن سکو. یہ ساری اللہ کی نعمتیں تم سے بغیر پیسوں کے تمہیں دی ہے، بغیر قیمت کے تمہیں دی ہے، لیکن ہمیں ان چیزوں کی قدر ہی نہیں. تو اللہ کے بے شمار نعمتیں اپنے وجود سے نکل کر اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھو، اللہ نے کیا کچھ تمہارے لیے دنیا میں دیا ہے. مقصد کیا ہے؟ بس اللہ کو راضی کرو، اللہ کی عبادت کرو، آخرت کی فکر کرو. اللہ نے تمہیں بغیر مانگے بہت کچھ دے دیا، تو قدر کرو اپنے رب کی جس طرح کی قدر کرنے کا حق ہے. اپنے رب کی ناقدری نہ کرو، اس کے آپ جو ہے برائیاں کر کر، خرافات کر کر، شیطانی چالیں چل کر اور اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالو اپنے آخرت سے، تو تم سے بڑا بدنصیب انسان کوئی نہیں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کریمہ کی کامل سمجھ نصیب